ایک گاؤں میں ایک لکڑہارا رہا کرتا تھا۔ اس کا ایک بیٹا تھا۔ لکڑہارے کو وہ کافی پیارا تھا۔ لڑکا جلدی جلدی بڑا ہو رہا تھا تو لکڑہارے نے سوچا اس کی اچھی پرورش کے لیے اس کو تعلیم دوں۔ اس نے اپنے بیٹے کو ایک استاد کے پاس بھیج دیا۔ لڑکا کافی ذہین تھا۔ جو بھی استاد سبق دیتا تو اسے یاد ہو جایا کرتا تھا۔ ایک دن استاد نے سب لڑکوں سے پوچھا کہ آپ لوگ بڑے ہو کر کیا بننا چاہو گے؟ تو سب نے اپنی خواہش بتائی، لیکن لکڑہارے کے بیٹے نے کہا میں استاد بننا پسند کروں گا، کیونکہ مجھے آپ کے پڑھانے کا طریقہ کافی اچھا لگتا ہے۔ اب دن گزرتے گئے، لڑکا بڑا ہو گیا اور اس کی تعلیم مکمل ہو گئی۔ جب لکڑہارے کو پتہ چلا کہ اس کے بیٹے کی تعلیم مکمل ہو چکی ہے تو وہ بیٹے کو لینے چلا گیا۔ جب بیٹے نے باپ کو دیکھا تو گلے لگا لیا۔ پھر یہ گاؤں کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب یہ گاؤں میں آئے تو یہاں پر پورا گاؤں ان کا شاندار استقبال کرتا ہے۔ گاؤں میں خوشی کی لہر تھی کہ ہمارے گاؤں کا لڑکا علم حاصل کر کے آیا ہے، لکڑہارا اس کا بیٹا۔ یہ سارا کچھ دیکھ کر کافی خوش ہوئے۔ اب دن گزرتے گئے، لڑکا اپنی جوانی کے عروج پر تھا۔ لکڑہارا اور اس کی بیوی نے سوچا لڑکا ہمارا جوان ہو چکا ہے، کیوں نہ ہم اس کی شادی کر دیں؟ تو انہوں نے لڑکے سے کہا ہم تمہاری شادی کر رہے ہیں۔ تو لڑکے نے جواب دیا جیسے آپ بہتر سمجھیں۔ کچھ دن میں لڑکے کی شادی ہو گئی۔ لڑکے کی بیوی جب دیکھتی کہ صبح سویرے لکڑہارا کلاڑی لے کر جنگل میں لکڑیاں کاٹنے جاتا ہے اور میرا شوہر سوتا رہتا ہے، ہم آرام سے بیٹھ کر کھا رہے ہیں، جبکہ میرے خاوند کو کام کرنا چاہیے تاکہ ماں باپ کا سہارا بنے۔ ایک دن یہ دونوں اکٹھے بیٹھے تھے تو اس لڑکی کی بیوی نے کہا کہ دیکھو تمہارا باپ کافی بوڑھا ہو چکا ہے اور وہ جنگل میں لکڑیاں کاٹنے جاتا ہے جس سے ہمارا پیٹ پل سکے، جبکہ اس کے ہاتھ اب جواب دے چکے ہیں۔ اب تمہیں چاہیے کہ اپنے باپ کا ہاتھ بٹاؤ تاکہ گھر چل سکے۔ پھر اس کے شوہر نے کہا چلو صبح ہوتے ہی میں کام ڈھونڈنے کے لیے نکل جاؤں گا۔ صبح ہوتے ہی وہ کام ڈھونڈتا رہا پر اسے کوئی کام نہ مل سکا۔ دن بھر بھٹکنے کے بعد ہی شام کو گھر آ پہنچا۔ اس کی بیوی نے پوچھا سناؤ کوئی کام ملا؟ تو پھر یہ کہنے لگا مجھے کوئی کام نہیں مل پایا جس سے ہمارا گزارا ہو پاتا۔ اس کی بیوی کہنے لگی چلو تم پریشان نہ ہو، میرے چاچا شہر میں رہتے ہیں اور وہ بادشاہ کے محل میں کام کرتے ہیں، تم ان کے پاس چلے جاؤ، وہ تمہیں محل میں کام دلوا دیں گے۔ لڑکے نے حامی بھر لی اور بیوی سے کہا چلو وہاں پر بھی قسمت آزما لیتے ہیں، کیا پتہ کام مل جائے۔ صبح ہوتے ہی وہ سفر کے لیے گھر سے روانہ ہونے لگا تو اس کی بیوی نے ساتھ کھانے پینے کا سامان دے دیا اور کہا سفر لمبا ہے، یہ لیتے جاؤ، راستے میں کام آئے گا۔ یہ پھر گھر سے ماں باپ کی اجازت لے کر روانہ ہو گیا۔ لڑکا سارا دن سفر پر چلتا رہا۔ چلتے چلتے وہ جنگل میں پہنچ گیا۔ اوپر سے رات کافی ہو چکی تھی۔ اب وہ سوچ رہا تھا کہ کہیں پر رات گزارنے کے لیے کوئی چھت مل جائے۔ اب وہ جنگل میں ادھر ادھر بھٹک رہا تھا۔ کافی دیر تک بھٹکنے کے بعد اسے ایک جھونپڑی میں ہلکی سی روشنی دکھائی دی تو یہ اس طرف پہنچ گیا۔ وہاں جا کر اس نے جھونپڑی کے باہر آواز لگائی کہ کوئی ہے جو مجھے آج رات یہاں پر سونے دے۔ تو کچھ ہی دیر میں ایک بزرگ لکڑی کے سہارے جھونپڑی سے باہر آ گیا۔ لڑکے نے بزرگ سے کہا میں شہر جا رہا ہوں، مجھے آج رات اپنے ہاں سونے کی اجازت دیں۔ بزرگ نے کہا بیٹا ہمارے پاس کافی جگہ ہے، ہم میاں بیوی ویسے بھی مسافروں کو اپنے ہاں سونے دیا کرتے ہیں، اندر آ جاؤ۔ بزرگ لڑکے کو اپنے ساتھ اندر لے آیا۔ جھونپڑی کے اندر پہلے سے موجود بزرگ کی بیوی بیٹھی تھی۔ اس نے لڑکے کو دیکھ کر کافی خوشی کا اظہار کیا۔ بوڑھی عورت لڑکے سے کہنے لگی بیٹا ہمارے پاس کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے، بہرحال تم رات یہاں پر بے فکر ہو کر گزار سکتے ہو، ہم تو 2 سے 3 دن بھوکے رہ کر گزار لیتے ہیں۔
لڑکے نے کہا، میرے پاس کھانا موجود ہے۔ میں جب گھر سے روانہ ہو رہا تھا تو میری بیوی نے مجھے ساتھ کھانا دیا تھا، تو پھر ان تینوں نے اکٹھے مل کر کھانا کھایا۔ رات کافی ہو چکی تھی، پھر یہ لوگ سو گئے۔ جیسے ہی صبح ہوئی، لڑکے نے عورت اور اس کے خاوند سے اجازت مانگی، تو یہ دونوں لڑکے سے کہنے لگے کہ ہم تمہیں ایک ایسی چیز کا راز بتاتے ہیں جو تمہارے بہت کام آئے گی۔ تم یہاں سے سیدھا جب جاؤ گے تو تمہیں ایک جھیل نظر آئے گی، وہاں سے تم پانی کسی بوتل میں لے لینا، اور جب کبھی بھی تم پر کوئی مشکل آئے تو وہ پانی استعمال کر لینا، تمہاری مشکل دور ہو جائے گی۔ لڑکے نے ان دونوں کا شکریہ ادا کیا، پھر یہ جھونپڑی سے نکل کر اپنے سفر پر روانہ ہو گیا۔ یہ ان دونوں کے بتائے ہوئے راستے پر چلتا رہا۔ چلتے چلتے اسے وہ طلسمی جھیل بھی مل گئی، تو اس نے ایک بوتل کے اندر اس کا پانی ڈال دیا، پھر شہر کی طرف روانہ ہو گیا۔ کافی چلنے کے بعد یہ شہر کے اندر موجود تھا۔ بادشاہ کا محل اسے سامنے نظر آیا تو یہ اپنی بیوی کے چاچا کے پاس پہنچ گیا اور اس کو سارا قصہ سنایا کہ میں یہاں پر نوکری کی تلاش میں آیا ہوں، مہربانی فرما کر مجھے بادشاہ کے محل کے اندر نوکری دلوا دیں۔ تو اس نے کہا کہ آج کل بادشاہ خود کافی مصیبت میں پھنسا ہوا ہے۔ ایک دن اس کی بیٹی محل کے باغیچے میں باہر بیٹھی ہوئی تھی، وہاں سے خطرناک جن گزر رہا تھا۔ اس کی نظر شہزادی پر جا پڑی۔ شہزادی کافی حسین تھی۔ جن نے شہزادی کو دیکھتے ہی شادی کا سوچ لیا، اور اس نے جا کر بادشاہ کو کہا کہ میں تمہاری بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں، اگر تم خوشی خوشی اپنی بیٹی کا ہاتھ مجھے نہ دو تو میں اسے اٹھا کر لے جاؤں گا اور تم سے تمہاری بادشاہت بھی چھین لوں گا۔ بادشاہ کافی لوگوں سے مدد مانگتا رہا کہ اس جن کو بھگانے میں میری مدد کرو، پر اس کو کوئی نہ بھگا سکا۔ اب بادشاہ جن کے آگے گھٹنے ٹیک چکا ہے۔ 2 دن بعد جن واپس آئے گا اور بادشاہ کی بیٹی کو اٹھا کر لے جائے گا۔ تو لڑکے نے کہا کہ مجھے بادشاہ کے پاس لے چلو، میں ان کی مدد کروں گا۔ کچھ ہی دیر بعد لڑکا بادشاہ کے سامنے کھڑا تھا۔ یہ بادشاہ سے کہنے لگا کہ میں آپ کی مدد کرنے کے لیے تیار ہوں، آپ نے کافی لوگوں پر بھروسہ کیا ہے، تو مجھ پر بھی ایک بار بھروسہ کر لیں۔ بادشاہ نے حامی بھر لی، اور بادشاہ نے لڑکے سے کہا، اگر تم مقابلہ جیت گئے تو تمہاری دل چاہی خواہش میں پوری کروں گا۔ 2 دن بعد جن بادشاہ کے محل کے اندر نمودار ہو گیا۔ اس نے بادشاہ سے کہا کہ میں تمہاری بیٹی کو اٹھانے آیا ہوں، مجھے اپنی بیٹی خوشی خوشی دے دو۔ وہاں پر لڑکا پہلے سے موجود تھا۔ اس نے کہا کہ تمہاری بھلائی اسی میں ہے، تم یہاں سے چلے جاؤ ورنہ میں تمہیں سنسار کر دوں گا۔ جن نے لڑکے کے اوپر منتر پھونکا تو لڑکے پر کوئی اثر نہیں ہوا، کیونکہ لڑکے کے پاس وہ طلسمی پانی موجود تھا۔ اس نے وہیں پر بوتل کا ڈھکن کھولا اور جن کے اوپر پانی پھینک دیا، تو جن وہیں پر ریزہ ریزہ ہو گیا۔ بادشاہ اور وہاں پر موجود سارے لوگوں نے تالیاں بجانا شروع کر دیں۔ بادشاہ نے لڑکے کا شکریہ ادا کیا اور اسے کافی انعامات سے نوازا۔ پھر بادشاہ نے لڑکے سے کہا، جو بھی تمہارے دلی خواہش ہے مجھے بتاؤ، میں پوری کروں گا۔ لڑکے نے کہا کہ میں آپ کے پاس نوکری کی تلاش کے لیے آیا تھا، مجھے مہربانی فرما کر نوکری دے دیجیے۔ میں بچوں کو پڑھانے کی خواہش رکھتا ہوں، میں اپنا علم آگے پھیلانا چاہتا ہوں۔ تو بادشاہ نے کہا کہ ہم تمہاری یہ خواہش پوری کرتے ہیں۔ بادشاہ نے لڑکے کو ایک استاد کا درجہ دے دیا اور لڑکا بچوں کو پڑھانے لگا۔ کچھ دن بعد یہ گھر واپس آیا اور آ کر اپنی بیوی اور ماں باپ کو سارا واقعہ سنایا اور کہا کہ اب ہمارے دن اچھے ہو گئے ہیں، اب ابو جان آپ کو لکڑیاں کاٹنے کے لیے جنگل نہیں جانا پڑے گا۔ اس طرح یہ ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے۔